کو یاد کیا۔ خواتین کا آج عالمی دن تھا۔ سرکاری سطح پہ تقاریب ہوئی، غیر سرکاری سطح پہ تقاریب ہوئی، اور ان تقاریب کے دوران ہم نے اس بہن، اس ماں، اس بیٹی کو عزت کی بات کی، آبرو کی بات کی، اور بڑی ذوق شوق اور جذبے کے ساتھ سیمیناروں کا اہتمام کیا گیا۔ کچھ جگہوں پہ سٹالز بھی لگائے گئے۔ خواتین کو حقوق دلانے اور ان کے خود انحصاری اور انہیں سماج میں برابر کا رتبہ دینے کا آج دعویٰ بھی کیا گیا۔ حقیقت یہ بھی ہے کہ جموں کشمیر میں 32% ایسی لڑکیاں آج بھی ہیں جو سکول میں درج نہیں ہیں، سکول نہیں جا رہی ہے۔ حقیقت یہ بھی ہے کہ ہمارے جموں کشمیر میں 76% لڑکیاں ابھی انٹرنیٹ کے بارے میں نہیں جانتی ہیں۔ ہمارے جموں کشمیر میں 22% لڑکیوں کو ابھی دنیا کے نئی زمانے کی ٹیکنالوجی، جسے عام طور پہ موبائل فون کہا جاتا ہے، اس سے بھی وہ محروم ہیں۔ اور ہماری 34% لڑکیاں جو مروجہ تعلیم تو حاصل کر لیتی ہیں، لیکن اس کے بعد انہیں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تعلیم جاری رکھنے کا موقع نہیں دیا جاتا ہے۔ جہیز، گھریلو تشدد، چھیڑ چھاڑ، فقر کسرے اور سماج میں انہیں اب بھی جن نظروں سے دیکھا جاتا ہے وہ معیوب ہی نہیں بلکہ اخلاقی بدحالی کا نشانہ بھی سمجھے جاتے ہیں۔ آج کے دن خواتین کو دنیا میں ان کے حقوق دلانے، انہیں اپنی ٹانگوں پہ کھڑا کرنے، انہیں بہتر تحفظ فراہم کرنے، وقار اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے دعوے تو کیے گئے، اور اس بات پہ کوئی شک نہیں کہ پچھلی 2 دہائیوں سے ملک بھر کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی خواتین کے حوالے سے تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ تعلیم ہو، تعمیر و ترقی ہو، سیاست ہو، خواتین نے ہر ایک شعبے میں اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم کسی سے کم نہیں۔ لیکن آج بھی دلی کی وہ لڑکی بہت سے لوگوں کو یاد ہوگی جس کی وجہ سے دلی میں بحران پیدا ہوا تھا۔ وہ کشمیر کی خواتین آج بھی بہت سے لوگوں کو یاد کرنی ہوں گی جن کے لخت جگر، جن کے سروں کے تاج، یعنی ان کے شوہر نامدار آج بھی جنہیں زمین کھا گئی ہے، آسمان نگل گیا ہے، اس کا پتہ نہیں ہے، انہیں بھی یاد کرنا چاہیے۔ آج خواتین کے اہتمام کے حوالے سے تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ مقررین نے بتایا کہ ایک عورت بہتر قوم، بہتر نسل، دور اندیش دانشور، سیاستدان اور سائنسدان، ڈاکٹر سب کی ماں ہوا کرتی ہے۔ اگر خاتون باوصف ہو تو قوم باوصف ہوتی ہے، اور ہر بچے کا پہلا سکول ماں کی گود ہے۔ معاشرے اور سماج میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، خاتون ہی ان کی شکار ہوا بھی کرتی ہے۔ تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ سماج میں خواتین کے ساتھ جو بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں ان پر خاموش تماشائی بن کر بیٹھا جائے۔ ہمارے ہاں جہیز ایک بدعت ہے جس نے ہماری لڑکیوں کے نکاح کو مشکل ہی نہیں ناممکن کر دیا ہے۔ سرکار نے قانون تو بنایا، لیکن 4 دیواری سے باہر نکل کر خود خاتون اس کا دفاع نہیں کر پاتی ہے، اور نہ اپنی حق کی لڑائی لڑنے کے لیے آج بھی ہماری خاتون تیار ہے۔ قانون کیا ہے؟ وہ صرف اب بھی کتابوں تک ہی محدود رکھا گیا ہے۔ چھیڑ چھاڑ کے واقعات پچھلے 3 برسوں میں جموں کشمیر میں جو ہوئے ہیں ان میں 6 سے 7% کا اضافہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ خواتین کو تحفظ فراہم کرنے، انہیں سیاست، ملازمت، تعمیر و ترقی میں ان کا حق دلانے کے لیے سرکار نے اگرچہ اقدامات تو اٹھائے ہیں، لیکن خلا برابر پائی جاتی ہے جس سے پر کرنا مشکل ہی نہیں، ابھی بھی ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ جس قوم میں آج بھی خاتون کو اعلیٰ تعلیم تک پہنچانے میں غیر سنجیدگی اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہو، اس قوم کی خاتون کے ساتھ کیا آج بھی زیادتی نہیں ہو رہی ہے؟ 1996 میں جموں کشمیر کی سرکار نے خواتین کالجوں میں ریزرویشن دینے کا عمل تو شروع کیا، لیکن کیا اس پہ آج بھی عمل ہو رہا ہے؟ جموں کشمیر میں جس طرح میں نے پہلے بتایا 34% لڑکیاں آج بھی سکولوں اور کالجوں کا رخ نہیں کر پاتی ہیں۔ 34% لڑکیاں جو ہیں ان میں 22% لڑکیوں کے پاس آج بھی موبائل نہیں ہے، انٹرنیٹ وہ جانتی نہیں ہیں، اور آج کی خواتین کے بارے میں ہم کہیں کہ خود انحصاری کی زندگی پہ یہ گامزن ہے، شاید ابھی نہیں۔ ابھی خود مختاری کے علاوہ اور بھی بہت کچھ کرنا ہے، اور آج 8 تاریخ جو تاریخ ہے، آج کے عالمی دن پہ الفاظ تو بہت دہرائے جائیں گے، سرکار اور عام لوگ اقدامات کی بات بھی کریں گے، لیکن کیا وہ اقدامات عملائے جائیں گے؟ شاید نہیں، کیونکہ ابھی دلی دور ہے، اور دلی دور ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ابھی ہمیں بہت کچھ جھیلنا ہے، سمجھنا ہے۔ ہمیں آج اس ماں، اس بہن، اس بیٹی اور اس اہلیہ جو زندگی کے 4 بہترین پڑاؤ ایک مرد کے، ان سب کو یاد کرتے ہوئے یہ بتانا پڑے گا کہ ابھی ہم آپ کے ذمہ دار ہیں، قصوروار ہیں۔ ابھی ہم اپنی بہن، اپنی ماں، اپنی بیٹی یا اپنی لخت جگر ہے یا زندگی کا سایہ ہے، اس کو وہ صحیح مقام نہیں دے پائے جس کی وہ حقدار ہے، لیکن
ان سبھی بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کو آج کا دن بہت بہت خواتین کو مبارک ہو۔